अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊँगा और ये कहानी जो है वो आपको शायद कुछ सोचने पे मजबूर कर दे। ये कहानी है एक बादशाह की जो अपने मुल्क में बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हुकूमत कर रहा था। किसी ने उसको वज़ीर ने उसको बताया कि जनाब एक बड़े माने हुए वीर बुज़ुर्ग जो हैं वो हमारे मुल्क में आए हैं, तो अगर आप कहें तो उनको दरबार में बुलाते हैं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल बुलाएं उनको। दरबार में जब वो आला हज़रत बाबा जी को लाए गया तो पता लगा वो वाकई बादशाह उनकी गुफ्तगू उनकी उनके रहन सहन और उनके हुलिये से बहुत मुतासर हुआ। तो बादशाह ने कहा जी कि मैं आपसे मिन्नत करता हूँ कि आप मेरे शाही मेहमान बन के आप मेरे साथ रहें कुछ अर्सा। उसने कहा जी मेरा इस शहर से क्या ताल्लुक़, मेरा बादशाहत से क्या ताल्लुक़ है, मैं नहीं तुम्हारे पास रह सकता। तो उसने कहा जी फिर मैं तो आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी मेरी खिदमत करी तो मेरे साथ जंगल में आ जाओ, मेरे जहाँ रहता हूँ वहाँ पे रहो, मेरे साथ खिदमत करो, मैं तुम्हारी खिदमत वहाँ पे रहो मेरे साथ, अगर मेरे साथ रहना तो मेरे साथ वहाँ चलो। बादशाह ने जनाब कहा ठीक है जनाब, जहाँ आप चलें मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। यूँ करके बादशाह उसके साथ चल पड़ा और वो एक जंगल में पहुँच के रुक गया। बाबा जी ने पड़ाव डाला, बादशाह ने उसकी खिदमत शुरू कर दी, पानी लाना, उसके लिए खाना तैयार करना, कुछ और जो भी काम थे बादशाह ने दिलो जान से तन मन धन लगा के उन बाबा जी की बड़ी खिदमत की। उसके बाद क्या हुआ कि बाबा जी एक दिन उसको बाबा जी ने कहा यार बात ये है बच्चे, मैं तेरी खिदमत से बड़ा मुतासर हुआ हूँ, बहुत खुश हुआ हूँ और तू वाकई बहुत अच्छा इंसान है। मांग क्या मांगता है, क्योंकि मैं तो यहाँ से अब मेरा जाने का टाइम आ गया, मैं चलूँगा यहाँ से। उसने कहा यार बाबा जी मेरे पास तो दुनिया की हर चीज़ मौजूद है, अल्लाह पाक का दिया हुआ हर नेमत मेरे पास मौजूद है, मगर एक बात है बस मैं चाहता हूँ कि मुझे किसी तरह से जानवरों की बोलियाँ समझ आ जाएं। मुझे अब जो जानवर बात करते हैं मुझे उसकी भी समझ आना शुरू हो जाए, मुझे उसकी आवाज़ जो है वो जो बोलते हैं। तो बादशाह ने कहा, बाबा जी ने कहा यार क्या करेगा ये सब कुछ करके, तुझे बड़ा दुख होगा, परेशानी होगी, मतलब तू 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 तो अक्ल भूल जाएगा। अगर तुझे बहुत ज़्यादा इल्म तुझे मिल जाए तो तू तवक्ल करना छोड़ देगा अल्लाह पे। उसे कहना नहीं बाबा जी कैसे हो सकता है, मतलब मैं तो अल्लाह पे बड़ा हर चीज़ पे हर मामले के हवाले से मैं अल्लाह पे बड़ा तवक्ल करता हूँ और मतलब कैसे भूल सकता हूँ मैं। ठीक है देख ले, मतलब मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, तो जो हम तेरे लिए दुआ करेंगे। अब तुम जाओ वापस अपने महल में और आवाम के साथ रहो, अपने ज़िंदगी गुजारो अपने, मैं यहाँ से चलूँगा। यूँ करके बाबा जी कूच कर गए और बादशाह वापस अपने महल में आ गया। बादशाह जब वापस आया बड़ा जश्न मनाया गया, मलका और ये सारे लोगों ने कहा जी शुक्र अल्लाह का बादशाह में वापस मिल गया। बादशाह जनाब उसके लिए दावत शावत का बंदोबस्त किया गया। अगले दिन जनाब जब बादशाह अपने दरबार में जाने से पहले अपनी बीवी के साथ बैठा अपने महल में नाश्ता करना चाह रहा था, तो ऐसे में उसने देखा कि एक बादशाह का पालतू मुर्गा वो पास ही बैठा हुआ इंतज़ार कर रहा था कि मैं भी कुछ दाना दुनका मुझे मिल जाए। और इसी तरह से कुत्ता वो भी आस पास ही बैठा हुआ था जो बादशाह का बड़ा पालतू था। बादशाह ने एक रोटी का बड़ा अच्छा सा टुकड़ा उठा के फेंका ज़मीन पर और मुर्गा जो है वो बादशाह का पालतू मुर्गा वो भागा और उसने वो रोटी का टुकड़ा जो है वो उसको चोंच में पकड़ लिया। इससे पहले कि वो चोंच में पकड़ के उसको खाता, कुत्ते ने आके दबोच लिया उसको। उसने कहा यार फटाफट ये मुझे दे दे, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, बादशाह था नहीं यहाँ पे और बादशाह ना होने की वजह से मुझे तो बड़ी सख्त, मतलब मुझे किसी ने पूछा भी नहीं और मुझे सख्त भूख लगी हुई है। उसने कहा यार इतना छोटी सा रोटी का टुकड़ा है, मुर्गे ने कहा कुत्ते को, इसको तू क्या करेगा यार, इससे तेरा कहाँ पेट भरेगा। तो यूँ है कि बादशाह के अस्तबल में वो जो फलाना घोड़ा नहीं है, वो जो नीले रंग वो जो ब्राउन कलर का, कल वो मर जाएगा। जब वो मर जाएगा तो तू जनाला उसको वो बादशाह को उसको फेंक देंगे, तो उसको खाना पीना उसे गोश्त वगैरह खा लेना, तू तेरा गुजारा हो जाएगा, बस थोड़ा सा और टाइम गुजार ले तू। बादशाह ने ये सुन रहा था, बादशाह ने सुना, बादशाह ने उसी वक्त उसको बुलाया अपने वज़ीर आज़म को और उसको कहा कि फ़ौरन से पहले वो फलाना घोड़ा नहीं उसको भेज दो। उसने कहा जी क्यों, उसका बस मैंने जो बोला ना कर दो बस। वो बादशाह ने उसके मुलाजमों ने वो घोड़ा भेज दिया। अगले दिन बादशाह
دیکھا جناب کتا، اور وہ اگلے دن ناشتہ کرتے ہوئے، اب بادشاہ کو تو تجسس تھا، اگلے دن بادشاہ جب ناشتہ کرنے کے لیے دوبارہ بیٹھا اگلے دن صبح، تو اس نے دیکھا کہ وہ جناب کتا اور وہ دونوں وہ ہمارے وہاں وہیں پہ ہیں. اس نے جناب روٹی کا ٹکڑا بادشاہ نے اٹھایا، دوبارہ پھینک دیا، اور وہ جب مرغے نے وہ اٹھایا اور وہ کتا پھر بھاگتا ہوا آیا، اس نے کہا جھوٹ بولتا تو میرے ساتھ، تو نے جھوٹ بولا ہے، وہ تو بادشاہ کا گھوڑا تو مرا ہی نہیں، اور تو نے جناب مطلب یہ کہ مجھ سے جھوٹ بول کے تو نے کل یہ روٹی ٹکڑا لے لیا تھا، آج میں کھاؤں گا. وہ کہتا ہے بات سن، اوے بات سن، مرغے نے کہا اس کو، اوے یار بات سن، آج وہ گھوڑا تو ویسے تھا کمزور صحیح، دوسرا گھوڑا نہیں ہے وہ جو خاص جو جس پہ بادشاہ کبھی کبھی مطلب ریس لگواتا ہے جس پہ، کل وہ مرے گا، تو یوں کر مہربانی کر کے تو اس کو کھا لینا یار، میرے یہ ٹکڑے کھانے دے روٹی کا، میرا تو مطلب پیٹ ہی نہیں بھرتا، مطلب میرا تو پیٹ بھر جائے گا، تیرا کچھ ہوگا نہیں. بادشاہ نے اسی وقت یہ سنا اور اسی وقت اس نے آرڈر دیا، اس نے کہا فوراً پہلے وزیر اعظم کو بلاؤ، اس کو جو فلانا گھوڑا نہیں جو میں جس پہ ریس لگاتا ہوں اس کو بھیج دو. بادشاہ نے گھوڑا بھیج دیا. تیسرے دن وہ ٹکڑا روٹی کا وہ پھر اس نے بادشاہ نے پھینکا، مرغا آیا، مرغے نے اٹھایا، کتے نے آ کے پھر پکڑ لیا، اس نے کہا آج تجھے میں چھوڑوں گا ہی نہیں، اب تو جو مرضی کر لے، آج تو میں ٹکڑا کھاؤں گا بلکہ تجھے بھی کھا لوں گا. اس نے کہا سادیا، وہ تجھے میں کہہ رہا ہوں، جو میں تجھے کہتا ہوں وہ کہتا ہوں سچ ہوں. اب وہ آگے سے ہو نہیں رہا، مجھے نہیں سمجھ آ رہی، لیکن بات سن میری غور سے. وہ جو بادشاہ کا اپنا پسندیدہ گھوڑا نہیں، شاہی گھوڑا جو ہے جس کے اوپر بادشاہ سواری کرتا ہے خود، یقین کر لے وہ کل وہ مر جائے گا. اگر وہ نہ مرا نا تو یوں کر کہ تو جناب اللہ مجھے کھا لینا، بس تجھے پرومس ہے تجھ سے. بادشاہ نے یہ سنتا ہے، بادشاہ نے اسی وقت وہ گھوڑا بھی بھیج دیا. وزیر کو بلایا، اس کو کہا جی فٹ وہ گھوڑا بھیج دے. وہ گھوڑا پی گیا. اب اگلے دن بادشاہ جناب بڑا تجسس میں تھا کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ. وہ روٹی کا ٹکڑا بادشاہ نے دوبارہ پھینکا، وہ دوبارہ پھینکا، مرغا آیا ہی نہیں. کتا جو نالا وہ بھاگتا ہوا آیا، وہ مرغے سے کہتا اوے بات سن، تو آج نہیں کھا رہا، پیٹ بھرا ہوا تیرا، جھوٹ بول بول کے تیرا دماغ خراب ہو گیا، آج تو تجھے میں بھی کھاؤں گا، میں تجھے بھی کھاؤں گا. کہتا کھا لے، مجھے بھی کھا لے. کہتا کیا مطلب ہے تیرا؟ کہتا بات سن میری یار، ہوا یہ ہے کہ بادشاہ پہ آئی تھی مصیبت. وہ بادشاہ کی مصیبت جو آئی تھی وہ بادشاہ کے وہ فلانا گھوڑے نے لے لی تھی اپنے اوپر، مگر بادشاہ نے وہ گھوڑا اٹھا کے بیچ دیا. وہ مصیبت ٹل کے بادشاہ کے خاص گھوڑے پہ آ گئی، بادشاہ نے وہ بھی بیچ دیا. اس کے بعد وہ مصیبت ٹل کے بادشاہ کے خاص الخاص گھوڑے پہ آ گئی، بادشاہ نے وہ بھی بیچ دیا. اب مصیبت نہیں ٹلنے والی. اب یہ مصیبت آ گئی ہے بادشاہ پہ. اب سن میری بات غور سے، کل جانا ہے بادشاہ نے مر، اب کھلی دعوتیں ہوں گی، کھائیں پیئیں گے، موجیں کریں گے، مجھے اس روٹی ٹکڑے سے کیا، تو بھی جو مرضی کر، جو مرضی نہ کر. بادشاہ نے یہ سنا تھا اور وہ واپس جنگل کی طرف بھاگا، مگر دیر ہو چکی تھی. توکل جو ہے پروردگار کے اوپر توکل جو ہے، جب آپ اس کو اپنی عقل سے اور اپنی فہم سے اس کو جب خود دیکھتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی نظر آتی ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میں کر سکتا ہوں، یہ توکل پہ نہیں چھوڑ سکتا میں سارا. وہ کہتے ہیں جی توکل یہ ہے کہ آپ گھوڑے کو یا جانور کو باندھیں اور پھر اللہ کی توکل کریں کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کل تک یہ سلامت رہے گا، یہیں رہے گا. بالکل سچ ہے. مگر ایک بات ہے اس میں کہتا ہوں توکل کیا ہے. توکل یہ ہے کہ جو بھی آپ نے خواہش کی ہے، جو بھی سوچا ہوا ہے کہ آپ کے لیے یہ اچھا ہو، اور اس کے لیے محنت بھی کی ہے، آپ نے کوشش بھی پوری کی ہے، مگر وہ نہ ہو آپ کی مرضی کے مطابق، تو اس کے باوجود یہ سوچنا، یہ ماننا، اس کا عقیدہ ہونا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی میرے لیے خیال رکھی ہے، یہ ہے توکل کمپلیٹ. اس کو بریکٹ میں رکھیں کہ یہ کمپلیٹ توکل ہے کہ کچھ بھی آپ کی زندگی میں ہوگا، کچھ بھی، بھلے وہ آپ کی مرضی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، یہ سوچنا کہ وہ بھلے میری مرضی کے خلاف ہو، اس میں خیر ہی خیر ہے میرے اللہ کی طرف سے. یہ ہے توکل کامل، یہ ہے پراپر توکل. کیونکہ آپ کی اور میری سوچ کا کوئی انداز ہی نہیں ہے، کوئی لیول ہی نہیں ہے. جو اللہ کے یہاں پر پروردگار کی اپنی حکمت ہے اس کے مطابق یہ میرا اور آپ کا امتحان ہے.
امتحان ہی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو دو راستے دے دیے جائیں. ایک راستہ یہ ہے، میں نے کہا کہ جی میں نے پرائز بانڈ کا ٹکٹ لے لیا ہے اور اب اس میں سے میرا انعام نکلے گا ہی نکلے گا. نہیں نکلتا تو آپ کہتے ہیں یار کمال ہو گیا، اللہ توکل لحاظ ہی نہیں نکلیا. آپ اگر یہ کہتے کہ اس میں میرے اللہ کی خیر ہے تو یہ عبادت ہو جاتی ہے پھر آپ کی. جب آپ یہ سوچ لیں کہ پروردگار نے جو کچھ میری زندگی میں کیا ہے، گاڑی ٹوٹ گئی، نوکری چلی گئی، اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ کے لیے خیر ہی رکھی ہے. آخر میں چھوٹی سی بات، ہیری پوٹر کی جو بک ہے یا اس کے بعد میں فلم بنی ہے، دنیا کی سب سے زیادہ بکنے والی فلم، اور یہ مطلب بڑا اربوں خربوں ڈالر کمایا اس نے. اس کی جو رائٹر ہے وہ انگلش کی ٹیچر تھی، اس کو نوکری سے نکال دیا گیا. یہ کہہ کہ یو آر ناٹ ٹیچر انف آر گڈ انف. جب اس کو نوکری سے نکالا گیا تو اس نے کہا کہ میں کئی دنوں تک پریشان رہی کہ میں کیا کروں گی. پھر اس کے بعد مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنے بچپن کا خواب پورا کروں، اور یوں کر کے اس نے یہ ہیری پوٹر کی پہلا ناول لکھا، جس کو حاصل کرنے کے لیے دنیا پوری میں بچے جوان ہر لوگ سڑکوں پہ کئی میل لمبی لائنوں میں کھڑے رہے. اب اس کی نوکری چھوٹنا بظاہر تو یہی لگ رہا تھا کہ اب وہ برباد ہو گئی، اب اس کو نوکری نہیں ملے گی، وہ پھوکوں مرے گی. لیکن پروردگار کے یہاں پر جو بھی ہوتا ہے، اگر انسان کا توکل صحیح ہو اور یہ توکل ہو کہ یار جو بھی میرے لیے ہو رہا ہے اس میں خیر ہی خیر ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے خیر ہی خیر ہوتی ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ توکل کریں، مگر اس نیت کے ساتھ کریں کہ اگر آپ کی مرضی کے خلاف بھی کوئی بات ہو رہی ہے تو پھر بھی اپنے توکل پہ قائم رہیں کہ مالک نے جو بھی کرنا ہے آپ کے لیے دی بیسٹ ہی کرنا ہے، اور آپ کے لیے خیر ہی خیر ہوگی. یہ قرآن ہے، یہ عین قرآن کے مطابق ہے. یہی ایک راستہ ہے. یہی اس طریقے سے ہی ہم اپنے دل کو ہمیشہ کے لیے مطمئن اور اطمینان دلا سکتے ہیں. ورنہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.